بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب فروض 12 وارث، ان میں سے 8 ہم نے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 وارث ہم نے پڑھے تھے، 4 مرد اور 4 عورتیں، بیوی کا پڑھ لیا تھا، بیٹی کا پڑھ لیا تھا، پوتی کا اور حقیقی بہن۔ اس کے بعد 4 مزید عورتیں ہیں، ان میں سے پہلے آئے گی الاتی بہن، یہ 5ویں خاتون ہیں جو اصحاب فروض میں آ رہی ہے، 5ویں خاتون۔ اس کی سب سے زیادہ حالتیں بنتی ہیں، پوتی کی 6 حالتیں تھیں، اس کی اس سے بھی زیادہ آئیں گی، 7 حالتیں۔ جتنی بھی یہ 12 افراد ہیں، ان میں سب سے زیادہ اسی کی حالتیں آئیں گی، 7 حالتیں۔ مثلاً اس کو 1/2 بھی ملے گا، 2/3 بھی ملے گا، 1/6 ملے گا، باقی ہم سے یہ 1/2 کب لے گی؟ جب حقیقی بہنیں موجود نہیں ہوں گی، حقیقی بہنیں موجود نہیں ہوں گی، میت بھی کلالہ ہوگا، اس کے اصول و فروع باپ دادا بیٹا پوتا موجود نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی الاتی بھائی بھی موجود نہیں ہوگا، میت کا حقیقی بھائی بھی موجود نہیں ہوگا، میت کی بیٹی پوتی بھی موجود نہیں ہوگی۔ یہ 5 شرطیں جب موجود ہوں گی اور الاتی بہن 1 ہوگی تو اس کو 1/2 دیں گے۔ اب اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ وہی جو حقیقی بہن کا ذکر سورۃ النساء کے نمبر 176 میں آیا تھا، ٹھیک، اس کی عدم موجودگی میں یہ بہن اسی کی جگہ پہ ہوگی، اسی کا بھی وہیں پہ ذکر سمجھ لیں۔ اب 5 شرطوں میں اس کو 1/2 ملے گا، اگر یہ 1 ہوئی، اگر یہ زیادہ ہو گئی تو ان کو 2/3، کیونکہ حقیقی بہن کو 1/2 دیا تھا، زیادہ تھی تو 2/3 دیا تھا۔ تیسری صورت ہے کہ وہ شرطیں تو موجود ہیں لیکن ایک حقیقی بہن اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا معاملہ بیٹی اور پوتی والا ہو جائے گا کہ جیسے ہم نے پوتی کو 1/2 بھی دیا تھا، 2/3 بھی دیا تھا جب بیٹی موجود نہیں تھی، اور 1/6 بھی دیا تھا جب ایک بیٹی موجود تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی کو ہم نے آدھا دے دیا تھا، پیچھے 1/6 بچا تھا 2 ثلث میں سے، کیونکہ بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ 2/3 تھا، اس سے آدھا ہم نے دے دیا تو پیچھے 1/6 بچا تھا۔ یہاں پر بھی بہنوں کا زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 2/3۔ اب ایک حقیقی بہن موجود ہے تو اس کو 1/2، اب 2/3 سے 1/2 نکال دیں تو پیچھے 1/6 ہی بچ جاتا ہے، اور بہنوں کا حصہ کل تھا ہی 2/3، ان میں سے 1/6 اس کو دے دیا، جیسے کل ایک مثال سے سمجھایا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری صورت ہے، 1/6 لے گی جب اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن بھی میت کی موجود ہوگی، میت کی حقیقی بہن موجود ہوگی۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت ہے کہ یہ معروم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ معروم کیسے ہوگی؟ جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں گی تو ظاہر ہے وہ لے لیں گی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت میں بھی یہ معروم ہوگی، وہ کس صورت میں؟ جب میت کا لالا نہ ہو، باپ دادا موجود ہے میت کا یا بیٹا پوتا موجود ہے تو میت کا لالا نہیں ہے، اور بہنوں کو تب حصہ ملتا ہے جب مرنے والا کلالہ ہوتا ہے، ویسے بہنوں کو نہیں ملتا، یعنی مرنے والے کے اصول و فروع اپنی نسل نہیں ہوتی، نہ بیٹا ہوتا، نہ پوتا، نہ پڑپوتا، نہ باپ، نہ دادا، نہ پردادا، ہے ہی نہیں ہے، بہن کو اس وقت ملتا ہے۔ اگر میت کا بیٹا پوتا یا باپ دادا میں سے کوئی موجود ہے تو اس کی الاتی بہن، حقیقی بہن بھی معروم، الاتی بہن بھی معروم ہو جائے گی۔ 2 صورتیں اس کی مزید ہیں جن میں وہ اسبہ بنے گی، اسبہ بنے گی۔ یہ 6ٹھی صورت ہے، یہ 7ویں صورت ہے، یہ 5ویں ہے، یہ 4تھی ہے، ٹھیک، اور یہ 3ری ہے، یہ 2ری ہے، یہ 1لی ہے۔ اسبہ کب بنے بھی؟ جب اس کے ساتھ الاتی بھائی موجود ہوگا تو وہ الاتی بھائی اس کو اسبہ بنا دے گا، کہ جیسے حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی، الاتی بہن کے ساتھ الاتی بھائی، اس کو اسبہ بنا دیتا ہے۔
اور ایک اور صورت اس کے اسباب بننے کی، جب میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہوگی تو وہ حقیقی بہن کو بھی اسباب بنا دیتی ہے، میت کی بیٹی یا پوتی تو والاتی بہن کو بھی اسباب بنا دے گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ اصحاب فروض سے جو بچے گا ان کو ملے گا، اس دو صورتوں میں معلوم ہوگی، یہاں اصحاب فروض میں آ کے اپنا حصہ لے لیں گی۔ تو یہ کل 7 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 1/2 لے گی، کب؟ جب اکیلی ہوگی، میت کا بیٹا پوتا باپ دادا موجود نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اپنا بھائی بھی موجود ہے، میت کی بہنیں بھی موجود ہے، میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہے نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو 1/2 مل جائے گا۔ اگر یہ زیادہ ہوئی تو 2/3 مل جائے گا۔ اگر میت کی ایک حقیقی بہن موجود ہے ہم آدھا اس کو دے دیں گے اور چھٹا حصہ الاتی بہن کو دے دیں گے۔ اور 2 صورتیں جن میں یہ معلوم ہو جاتی ہے، جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بیٹیاں موجود ہیں، سارا مال وہ لے لیں گی، کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور صورت محرومیت کی، جب میت کلالہ نہ ہو، کیونکہ یہ بہنیں اس وقت وارث بنتی ہے جو کلالہ ہوتا ہے۔ 2 صورتیں اس کی اسباب کی آ گئیں، جب اس کا بھائی موجود ہوگا پھر بھی اسباب میں اب یہ معروم نہیں ہوگی، یہ اسباب میں چلی جائے گی۔ اور ایک اور صورت جب میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو پھر بھی یہ اسباب میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل 7 حالتیں ہوں گی الاتی بہن کی، جو باپ شریکی بہن ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اخیافی بہن۔ ماں شریکی بہن، میت کے ساتھ اس کا رشتہ ماں سے تھا مرنے والا، اور یہ ماں کے اعتبار سے آپس میں بہن بھائی تھے، باپ دونوں کا الگ الگ تھا۔ پیچھے میں وہ اس کی کیا ہے، اس کی اخیافی بھائی کی طرح 3 ہی حالتیں ہیں۔ 1/6 جیسے اس میں تھا، 1/3 اور محروم۔ ہم نے اخیافی بھائی میں بھی یہی پڑھا تھا، اخیافی بہن کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر ایک بہن ہوگی تو اس کو 1/6 ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو 1/3 ملے گا، اور اگر مرنے والا کلالہ نہ ہوا، اس کا ذکر سورۃ النساء کے نمبر 12 میں ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے کہ اگر مرنے والا کلالہ ہوگا تو پھر بہن اس کی جو موجود ہوگی 1/6 ملے گا، زیادہ ہوگی تو 1/3 ملے گا۔ اگر مرنے والے کا بیٹا پوتا باپ دادا حتیٰ کہ بیٹی پوتی بھی موجود ہے، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق سمجھنا پڑے گا۔ حقیقی بہن الاتی بہن میت کی بیٹی اور پوتی کے ہوتے ہوئے معروم نہیں ہوتی، اسباب بن جاتی ہیں، ٹھیک۔ جبکہ جو اخیافی بہن ہیں یہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ہوتے ہوئے معروم ہو جاتی ہیں۔ یہ ان 3 بہنوں کا فرق ہے۔ پہلی 2 معروم نہیں ہوتی، وہ اسبات میں چلی جاتی ہیں۔ اخیافی بہن میت کے باپ دادا بیٹا پوتا حتیٰ کہ بیٹی یا پوتی کے ہوتے ہوئے بھی معروم ہو جاتی ہیں۔ یہ 3۔ دوسری چیز جو ان میں ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، مذکر کو دگنا ملے گا، جیسے اولاد میں بیٹا اور بیٹی 2 آ جاتے ہیں، بیٹے کو ڈبل ملے گا۔ بہنوں اور بھائیوں میں حقیقی بہن اور بھائی اکٹھے آ جاتے ہیں، بھائی کو دگنا ملے گا، بہن کو اس کا سنگل ملے گا، نصف ملے گا۔ الاتی بہن میں بھی یہی کیفیت ہوگی، ٹھیک۔ لیکن یہاں پہ آ کر یہ قاعدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک بہن ہے یا ایک اخیافی بھائی ہے 1/6 ملے گا۔ اگر 2 ہو جائیں، بے شک دونوں بھائی ہوں، صرف دونوں بہنیں ہوں یا مشترک ہوں، مرنے والے کا ایک اخیافی بھائی ہے ایک اخیافی بہن ہے، مشترک ہیں، ان کو 1/3 ملے گا۔ اس 1/3 کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت نہیں ہوگی، برابر ہوگی۔ ان کو مثال کے طور پر 1/3 جو مل جاتا ہے وہ 30,000 روپیہ بنتا ہے۔ ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو ہم اس کی تقسیم یوں نہیں کریں گے کہ بھائی کو 20,000 دیں اور 10,000 بہن کو دیں، نہیں، 15,000 بھائی کو 15,000 بہن کو،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں قرآن پاک نے باقیوں کے بارے میں کہا للذکر مثل حظ الانثیین، ان کے بارے میں کہا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، اگر یہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ثلث میں شریک ہوں گے، ان کو شریک کر دیا آپس میں، یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے، اگر بہن بھائی یہ دونوں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو برابر حصہ ملے گا۔ ان کے بارے میں یہ دو نئے اصول یعنی آ جاتے ہیں کہ یہ بیٹیوں پوتیوں سے اسبہ بنتی ہیں، یہ معروم ہو جاتی ہیں، ان میں ان کے ساتھ بھائی آ جاتا ہے تو بھائی کو ڈبل ملتا ہے، بہن کو اس کا سنگل ملتا ہے، یہاں پہ برابر تقسیم ہوگا۔ تیسرا رشتہ آ گیا ہمارے پاس ہے ماں کا۔ ماں کی بھی تین حالتیں ہیں۔ ایک صورت میں ماں کو 1/6 ملتا ہے، کب؟ جب مرنے والا ماں کو بھی چھوڑ کے جائے اور اس کی اولاد ہو، بے شک ایک ہی بیٹا ہو یا ایک ہی بیٹی ہو، یا اولاد نہیں تو اس کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں۔ صرف ایک بھائی ہو تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں، پھر بھی ماں کو چھٹا۔ اگر مرنے والے کے بہن بھائی نہیں ہیں لیکن ایک بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی موجود ہے، ماں کو پھر بھی چھٹا ملے گا۔ ان 2 صورتوں میں ماں کو صرف چھٹا ایسا ملے گا، کب؟ جب مرنے والے کے بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، مشترک ہوں، صرف بھائی ہوں، صرف بہنیں ہوں، ٹھیک؟ یا پھر کیا ہے، اولاد اس کی موجود ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی اس کی اولاد موجود ہو، یا پوتا ہو یا پوتی ہو، ماں کو پھر بھی چھٹا ملے گا، کل مال کا چھٹا حصہ۔ دوسری صورت ہے کہ ماں کو کل کا 1/3، کل مال سے 1/3، کب؟ جب میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہوں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی نہ ہوں، اور نمبر 3 اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا باپ اور خامند 2 میں سے کوئی ایک ہو، دونوں نہ ہوں۔ مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی اور باپ میں سے دونوں نہ ہوں، ایک ہو۔ اس کی میں آپ کو وضاحت کروں گا کیوں، ٹھیک؟ کل مال کا 1/3 ماں کو ملے گا۔ ہم تیسری صورت دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں بقیہ کا مطلب جو بچ گیا اصحاب فروض کو بقیہ کو دینے کے بعد اس کا 1/3 ملے گا۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ چیز۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک ماں ہے، ٹھیک؟ اس کا باپ بھی ہے، اور مرنے والی مثال کے طور پر عورت تھی ہندا، اور اس کا خامند بھی ہے۔ اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا، بہن بھائی نہیں ہے، ماں کو 1/3 ملے گا، کیونکہ 1/6 تو تب ہوتا ہے جب بہن بھائی ہوں یا اولاد، وہ تو نہیں ہے، ماں کو 1/3 ملے گا۔ اب مسئلہ اگلا یہ آ گیا کہ کیا کل مال کا 1/3 ملے گا؟ مثال کے طور پر اس نے 30,000 روپیہ چھوڑا ہے، تو کیا 30,000 کا 1/6 ملے گا، اپنا 1/3 ملے گا، یا ماں بقیہ کا 1/3 ملے گا خامند کو دینے کے بعد جو بچے گا؟ تو دیکھو کہ اگر مرنے والی عورت ہے اس کے باپ اور خامند دونوں موجود ہیں، یا مرنے والا مرد ہے اس کی بیوی اور باپ دونوں موجود ہیں، تو پھر ماں کو ماں بقیہ کا 1/3 دیں گے۔ ہم خامند کا ایسا دیکھیں گے کیا آئے گا، خامند کو نصف آئے گا۔ کیوں؟ جب مرنے والی کی اولاد نہ تو خامند کو آدھا ملتا ہے، ہم خامند کو آدھا دیں گے۔ کتنا؟ 15,000 روپے ہم نے خامند کو دے دیا۔ اب ماں کو کتنا ملنا ہے؟ تیسرا حصہ۔ اگر ہم کل کا تیسرا دیتے تو 10,000 ملتا، لیکن اب پیچھے کتنا بچا؟
15,000 ما بقیہ ہے، ہم ماں کو جو پیچھے بچا ہے ما بقیہ اس کا تیسرا دیں گے، یعنی 5,000 ہم نے دیا ماں کو 5,000، پیچھے کتنا بچ گیا؟ 15 5 20 پیچھے 10,000 ہم نے دیا باپ کو 10,000۔ اگر ہم اس کی الٹ کرتے، خامد کو دیا 15,000، پھر کل ہی مال کا ادھر دیتے ماں کو، تو کتنا آتا؟ ماں کو 10,000، تو کتنا ہو جاتا؟ 25۔ باپ کے لیے کتنا بچتا؟ 5,000۔ تو الٹ ہو جاتا، 10 ادھر چلا جاتا، 5 ادھر جا جاتا۔ اصول ہے للذکری مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، یہاں الٹ ہو جاتا۔ ٹھیک، یہی صورت آتی ہے مثال کے طور پر، یہ تو ایک صورت تھی۔ دوسری صورت ہے، ایک آدمی فوت ہوتا ہے، وہ مرنے والا مرد ہے، ٹھیک، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے۔ یہاں پر بھی باپ اور بیوی دونوں اکٹھے ہو گئے، ماں کو پھر بھی ماں بقیہ کا ثلث دیں گے۔ ہم بیوی کا دیکھیں گے، بیوی کو 1/4 آتا ہے، ٹھیک، ہم کل مال کا 1/4 نکال دیں گے، پیچھے جو بچے گا اس میں سے 1/3 ہم ماں کو دیں گے، باقی بچ جائے گا وہ باپ کو دیں گے، ٹھیک۔ اگلی صورت کہ کل کا کب دیں گے؟ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، عورت، تو اس کا اگر خامند ہو تو باپ نہ ہو، باپ ہے تو خامند نہ ہو، ان دو میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو، تو پھر ماں کو کل مال کا ہم دیں گے، پھر ماں کو کل مال کا دیں گے۔ مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کا باپ یا بیوی دو میں سے کوئی ایک ہو دوسرا نہ ہو، تو پھر بھی ماں کو کل مال کا 1/3 دیں گے۔ یہ جو دو مسئلے ہیں نا، یہ پوری وراثت میں، ویسے وراثت کا قاعدہ ہے، آپ اصحاب فروض لکھیں، کسی کو 1/3 آتا ہے، کسی کو 1/6 آتا ہے، کسی کو 1/2 آتا ہے، آپ کل مال سے نکالیں گے، 1/2 کل سے نکالیں گے، کتنا بنتا ہے؟ 1/4 آتا ہے، کل سے نکالیں گے۔ لیکن یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں کل سے نہیں، خاوند یا بیوی جو بھی ہے اس کو دینے کے بعد جو پیچھے بچے گا اس کا ثلث نکالیں گے۔ پوری وراثت میں یہ وہ واحد دو مقامات ہیں، دو مسئلے ہیں، ان کو مسئلتین عمریتین بھی کہتے ہیں، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اجتہاد تھا کہ دو چیزیں آ گئی تھیں، ایک تو قرآن نے کہا تھا ماں کو ثلث دو، یہ قرآن پاک مار ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو ثلث دو، تو ثلث تو دینا تھا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کا دگنا دو۔ اگر ماں کو کل کا ثلث دیں، 10 ادھر چلا جائے گا، باپ کے لیے 5 بچے گا، کیونکہ باپ عصبہ ہے، یہ تو الٹ ہو جائے گا، للذکر والے کہہ دے۔ اور اگر ہم دوسرا کریں تو پھر ماں کو 5 ملتا ہے، اور یہ 30,000 کا ثلث نہیں ہے، ثلث والا قاعدہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے تطبیق یوں دی کہ ثلث والے قاعدے پر بھی عمل ہو جائے، 1/3 کا قرآن کہتا ہے، للذکر پر بھی عمل ہو جائے، وہ کہ ماں بقیہ کا دیں گے تو 15 کا ثلث 5 بنے گا، اور ادھر ڈبل آئے گا، تو یہ للذکر مثل حظ الانثیین پر بھی، اور فلأمہ الثلث کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ آپ کا اجتہاد تھا کہ آپ نے دونوں آیتوں کے ٹکڑوں کو بیوقت یوں تطبیق دی کہ دونوں صورتیں آ گئیں، ثلث بھی آ گیا، للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ بھی آ گیا، ٹھیک۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ویسے پوری وراثت میں کل کا 1/3 ہو، 1/4 ہو، 8 ہو، 6 ہو، 2/3 ہو، کل مال سے نکالیں گے، جیسے آگے ہم جا کے تقسیم کریں گے۔ لیکن ان دو مقامات پہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ماں کو ماں بقیہ کا 1/3 دیں گے جب اس کے ساتھ میت کا باپ اور بیوی یا میت کا باپ اور خاوند دونوں موجود ہوں، ٹھیک۔ آخری وارث ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ ہے جدہ۔ جدتن عربی زبان میں جو لفظ ہے، ہمارے ہاں دادی اور نانی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے پھر اہل عرب اس میں تمیز کرتے ہیں وراثت کے باب میں جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ۔
جدہ فاسدہ ذوی الارحام میں تیسرے درجے کے وارثوں میں جاتی ہے، اور جدہ صحیحہ ذوی الفروض میں آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تقسیم کر لیں دادی اور نانی کی، ٹھیک ہے، دادی نانی، تو پھر اتنا مسئلہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک، باپ کی ماں پہلی پشت میں ایک ہی دادی آئے گی، وہ کون ہوگی؟ باپ کی ماں۔ دوسری پشت میں کیا ہوگا؟ دو آ جائیں گی، وہ کیا؟ دادے کی ماں، دادی کی ماں۔ ٹھیک، تیسری پشت میں اس کے اوپر چلی جائے گی، پردادے کی ماں، پردادی کی ماں، اس طرح کر کے۔ تو یہ کیا بنے گی؟ دادی کہلائیں گی۔ والد کی ماں ہو تبھی بھی دادے کی ماں اس کے بعد آ جاتی ہے، یا پردادے کی ماں، یوں نہیں، دادی کی، پردادی کی ماں، یہ ساری جدہ میں آئیں گی۔ نانی میں کون آئے گا؟ نانی ہر ایسی اوپر کی ماں سے جڑنے والی خاتون جس میں نانا نہ آتا ہو، نانے سے نہ جڑے، وہ کون ہو سکتی ہے؟ ماں کی ماں، نانی، یا نانی کی ماں۔ نانے کی جو ماں ہے وہ اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ نانا خود جد فاسد ہے، وہ ذوی الارحام میں جاتا ہے، نانے کی ماں بھی ذوی الارحام میں جاتی ہے۔ نانی یا نانی کی ماں جسے پرنانی کہیں، یا اس کے بعد پرنانی کی ماں کہہ لیں، تیسرے رشتے تک جائیں تو یہ جدہ کہلاتی ہیں۔ ان کی صورت ہوتی ہے 1/6 ان کو ملتا ہے، یا پھر یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ معروم ہو جاتی ہیں۔ 1/6 کب ملتا ہے؟ جب دادی ہے تو مرنے والے کی ماں نہ ہو، ماں دادی اور نانی دونوں کو معروم کر دیتی ہے، اور باپ صرف دادی کو معروم کرتا ہے، نانی کو نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دادی نانی کو کیا دیں گے؟ ہم کا ماں موجود ہے، دادی اور نانی دونوں کیسا ختم، معروم۔ اور اگر آدمی فوت ہو گیا، اس کی ماں نہیں تھی، اس کا باپ تھا، اب کیا ہوگا؟ اب ہم دیکھیں کہ باپ صرف دادی کو معروم کرے گا، کیونکہ دادی باپ سے جڑتی ہے، وہ موجود ہے باپ، دادی معروم ہو گئی، لیکن نانی کو اس کا حصہ ملے گا، 1/6 پورا نانی لے گی۔ ٹھیک، اور اگر ایسی صورت بنے نہ باپ، مریت کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، دادی اور نانی تھی، ان کو کل 1/6 ملے گا، 1/6 ملے گا۔ مثال کے طور پر 30,000 اگر روپیہ تھا تو ان کو 5,000 مل جائے گا، اور اس 5 کو آپس میں تقسیم کر لیں گی برابر۔ جیسے کسی کی 2 بیویاں تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، وہ 1/4 یا 1/8 آپس میں تقسیم کرتی تھیں، ان کو کل 1/6۔ یہ نہیں ہوگا کہ 1/6 ادھر بھی ملے گا 5,000، 1/6 ادھر بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جدہ میں آئیں گی، کل 1/6 ملے گا، اس 1/6 کو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی، بشرطے کہ برابر سطح کی ہوں۔ یہ دادی ہے تو یہ نانی ہے۔ اگر یہ دادی ہے اور ادھر پرنانی ہو، یا ادھر نانی ہے ادھر پردادی ہو، تب پردادی تو 2 واسطوں سے جڑتی ہے اور نانی 1 واسطے سے، تو پردادی معروم ہو جائے گی نانی کے ہوتے ہوئے۔ کیوں؟ اس کا رشتہ قریب کا ہے اور اس کا رشتہ دور کا ہے۔ یہ کل بنیادی طور پہ ہمارے پاس 4 آج کے وارث تھے، اور یہ ہو گئے کل اصحاب فروض 12 وارث۔ ٹھیک، ان کی بس صرف حالتیں یاد رکھنے والی ہیں، یہ حالتیں اچھی طرح یاد ہو جائیں، جو بہت مشکل ہیں اگرچہ، ٹھیک، تکرار سے یاد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اسبات بہت آسان، ذوی الارحام بہت آسان، تقسیم کا طریقہ کار وہ بھی اتنا مشکل ہے نہیں ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ ان کے حصے بنانا۔ ہمارے پاس ایک آدمی فوت ہو گیا، اب ہم نے دیکھا کہ اب ہم اس کا کیا کریں؟ ہم نے دیکھا اس کا مثال عورت مری ہے، اس کا خامند بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اس کا اخیافی بھائی بھی موجود ہے، اس کی علاقتی بہن بھی موجود ہے، ٹھیک، اور اس کی بیٹی بھی موجود ہے۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہاں پہ ہوگا ان کے حصے بنانا، کہ ان کا کیا آئے گا؟
ہم خامند کو پہلے دیکھیں گے خامند کو ہم کیا دیں. تو ہم نے خامند کی 2 حالتیں پڑھی تھی 1/2 یا 1/4. اگر اولاد ہوگی مرنے والے کی تو 1/4, نہیں ہوگی تو 1/2. دیکھا ہم نے یہاں پر, یہ اس لیے لکھتے ہیں اس طرح تاکہ میں یہاں سے پتہ چل جائے جی اولاد ہے 1/4. باب کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی 1/6 1/6 جب آس پاس صرف اسبا. 1/6 کب ملے گا؟ جب مرنے والے کی مذکر اولاد ہو, وہ ہے نہیں ہے. 1/6 جمع اسبا میں چلا جائے گا جب مؤنث اولاد ہو, ہے بیٹی ہے. ہم کہیں گے باپ کو 1/6 بھی دیں گے اور جمع جو بچے گا وہ بھی لے گا. اخیافی بھائی ہم پڑھیں گے, بھی اخیافی بھائی کو کب ملے گا؟ ہم نے کہا 1/6 لیتا ہے 1/3 بھی لیتا ہے, لیکن مرنے والے کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہ ہو, جہاں بیٹی موجود ہے ہم اس کو محروم کر دیں گے. الاتی بین کی ہم کیفیت دیکھیں گے. الاتی بین کی 7 حالتیں تھیں, ان میں سے ایک حالت یہ تھی کہ بیٹی کے یا پوتی کے ہوتے ہوئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسبا میں چلی جاتی ہے. ٹھیک, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ادھر باپ موجود ہے, اور اگر باپ موجود ہو تو الاتی بین کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو ہم الاتی بین کو کیا کر دیا؟ محروم کر دیا, کیونکہ الاتی بین کلالہ کی وارث بنتی ہے اور یہ کلالہ نہیں ہے. بیٹی کو ہم 1/2 دیں گے کیونکہ ایک بیٹی کو تو ہم اس کو 1/2 دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وراثت کی تقسیم کا یہاں پہ, اور یہ آسان تب ہو جاتا ہے جب آپ کو ساری حالتیں آتی ہوں. ٹھیک ہے, کل ہم اسباب بھی تھوڑے پڑھ لیں گے اور ساتھ ان کی حالتوں پر جو ہے نا وہ پوری مثالوں سے مزید سمجھ لیں گے. جب آپس میں آ جاتے ہیں تو کیسے انشاءاللہ آسانی ہوگی.